شاہکار اردو کی طرف سے سب دوستوں کی خدمت میں سید وجیہ الحسن بخاری کا سلام پہنچے۔ پڑھتے پڑھتے کے ٹائٹل سے آپ کی خدمت میں اردو ادب، اخبارات اور رسائل وغیرہ سے منتخب تحریریں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں آج آپ کی خدمت میں ایک کالم پیش کیا جا رہا ہے جو جناب حمید اختر نے اپنے دوست ساحر لدھیانوی کے بارے میں لکھا تھا۔ جناب حمید اختر انڈیا اور پاکستان کے ادبی حلقوں کی ایک معروف شخصیت اور ایک مقبول ادیب تھے۔ 2011 میں 87 یعنی 87 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ جناب حمید اختر آخری دم تک ایک فعال شخصیت تھے۔ جناب حمید اختر مشہور ٹی وی اداکارہ صبا حمید کے والد اور گلوکارہ میشا شفیع کے نانا تھے۔ مشہور ٹی وی اداکار وسیم عباس کے سسر تھے۔ جناب حمید اختر کا کالم روزنامہ ایکسپریس میں پرسش احوال کے ٹائٹل سے چھپتا رہا۔ بعد میں ادارہ بک ہوم لاہور والوں نے ان کے کالموں کا مجموعہ احوال واقعی کے نام سے ایک کتابی صورت میں چھاپا ہے۔ جناب حمید اختر کا ایک بڑا تعارف ساحر لدھیانوی کے حوالے سے ہے، چونکہ حمید اختر کا تعلق بھی لدھیانہ سے تھا اور وہ ساحر کے لڑکپن کے زمانہ سے ان کے سب سے قریبی دوست اور رازدار تھے۔ ان کے کالموں کے مجموعے سے ہمارا آج کا انتخاب ساحر لدھیانوی کے حوالے ہی سے ہے۔ جناب ساحر لدھیانوی کی بائیوگرافی یعنی سوانح حیات کی نمایاں باتوں کے متعلق تو سبھی جانتے ہیں، لیکن حمید اختر کے کالم ان کے دوست ساحر کی شخصیت کو سمجھنے میں بڑے مددگار ہیں۔ حمید اختر نے ساحر کے حوالے سے 1 سے زائد کالم لکھے تھے۔ اگر آپ کو اس سلسلے کا ہمارا یہ پہلا پروگرام یا کالم پسند آیا تو ایک ایک کر کے باقی کالم بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں گے۔ لیجئے شروع کرتے ہیں۔ کالم کا نام ہے ساحر کی یاد میں۔ ساحر لدھیانوی کو یہ دنیا چھوڑے ہوئے 20 برس سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ساحر لدھیانوی کا انتقال 1980 میں ہوا تھا اور یہ کالم جناب حمید اختر نے تقریباً 2000 میں لکھا ہوگا، کیونکہ 2021 تقریباً 21 سال پہلے کی یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک خرابی ہے یا حامی کمی کہہ لیں کہ جس تاریخ کے یہ کالم ہے یہ وہ ڈیٹس ان کو لکھنی چاہیے تھی۔ یہ بڑی آسانی ہوتی ہے، پتہ لگتا ہے کہ یہ کب لکھا گیا تھا۔ بہرحال ہم نے اب اندازہ لگا لیا ہے کہ یہ کالم آج سے 20-21 سال پہلے لکھا تھا۔ لو جی میں اب دوبارہ شروع کرتا ہوں۔ ساحر لدھیانوی کو یہ دنیا چھوڑے ہوئے 20 برس سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ آج بھی بر صغیر کے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں بستا ہے۔ میں اس حقیقت کا کھلے دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ اس کی اتنی مقبولیت کا اندازہ خود مجھے بھی نہیں تھا۔ بالخصوص پاکستان میں اس کی ہر دل عزیزی اور مقبولیت کا راز میں اس لیے نہیں سمجھ سکا کہ وہ یہاں سے جون 1948 میں واپس ہندوستان چلا گیا تھا۔ پھر وہ فلمی شاعری اور ہندوستانی فلموں کے مقبول ترین نغمہ نگار کی حیثیت سے تو یہاں ضرور جانا پہچانا جاتا رہا۔ بحیثیت شاعر اس نے پاکستان اور یہاں کی ادبی سرگرمیوں میں بہت کم حصہ لیا۔ فلمی شاعروں کی مقبولیت فلمی گانوں کی طرح محدود مدت تک ہی رہتی ہے، اس کے بعد لوگ ان گانوں اور ان کے لکھنے والوں کو بھول جاتے ہیں، مگر ساحر کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا۔ ساحر 1943-44 میں بحیثیت ایک ابھرتے ہوئے ترقی پسند شاعر کے سامنے آیا۔ اس کا پہلا شعری مجموعہ تلخیاں 1944 میں منظر عام پر آیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فیض، مجاز، جذبی اور جان نثار اختر کے شعری مجموعے شائع ہو چکے تھے۔ راشد راشد کی ماورا بھی خاصی شہرت حاصل کر چکی تھی۔ ان میں سے اکثر مجموعے مکتبہ اردو لاہور سے شائع ہوئے تھے اور ان کی کتابت ایک معروف خوشنویس، غالباً ان کا نام محمد حسین تھا، ہی سے کرائی جاتی تھی، کیونکہ انہیں اشعار کی کتابت میں خصوصی مہارت حاصل تھی۔ ساحر کا مجموعہ اگرچہ مکتبہ اردو ہی سے شائع ہوا، لیکن مکتبہ کے روئے رواں چودھری نذیر نے اس کی کتابت کی ذمہ داری ساحر ہی پر ڈال دی تھی۔ چنانچہ اس پہلے ایڈیشن کی کتابت
لدھیانہ کے ایک معروف خوشنویس سے کرائی گئی۔ مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، لیکن البتہ یہ ضرور یاد ہے کہ جب ساحر اور میں کتابت کی رفتار کا جائزہ لینے اور کتابت شدہ اوراق کی پروف ریڈنگ کے لیے ان کے پاس جاتے تو وہ ہمیشہ ساحر کے اشعار میں اصلاح کی تجاویز پیش کرتے اور کئی مصروں میں تبدیلی کر کے اپنے خیال میں شعر کو بہتر بنانے کا دعویٰ بھی کرتے۔ ویسے وہ بہت خوش ذوق خوشنویس تھے اور مولانا روم کے سینکڑوں اشعار انہیں زبانی یاد تھے، لیکن ہمیں ان کی اصلاح سے بچنے میں خاصی دقت پیش آتی رہی۔ بہرحال ان کی اس کوشش سے بچتے بچاتے اس مجموعے کی کتابت مکمل ہوئی اور اس کے 4-6 ماہ بعد یہ لاہور سے چھپ کر منظر عام پر آیا، مگر اس کی فروخت کچھ زیادہ حوصلہ افزا نہیں تھی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، تقسیم ہند اور قیام پاکستان کے وقت تک اس کا دوسرا ایڈیشن شائع نہیں ہوا تھا۔ تقسیم ملک کے بعد اور اگست 1947 میں بمبئی سے لاہور آنے اور جون 1948 میں واپس دہلی اور بمبئی جانے کے بعد البتہ ساحر کے اس مجموعے کے درجنوں ایڈیشن شائع ہوئے۔ اس کی وجہ اس کے بطور فلمی نغمہ نگار بہت زیادہ مقبول ہونے ہی میں تلاش کی جا سکتی ہے۔ ہندوستان میں شاید ہی اردو کے کسی دوسرے شاعر کے مجموعے اتنی تعداد میں چھپے ہوں۔ ایک اندازے کے مطابق ساحر کی زندگی ہی میں تلخیاں کے 30 سے زائد ایڈیشن بھارت میں طبع ہوئے اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ پاکستان میں بھی یہ کتاب لاتعداد ناشروں نے چھاپ کر مال کمایا۔ ساحر سے میرا تعلق طالب علمی ہی کے زمانے میں استوار ہو گیا تھا اور کئی برسوں پر محیط یہ تعلق 1946-47 میں اور بھی پختہ ہو گیا، جب ہم ایک ساتھ لدھیانہ سے بمبئی گئے اور روز و شب اکٹھے رہے۔ اس کی پہلی فلم آزادی کی راہ پر تھی، جس کے گانے اس نے لکھے اور مکالمے لکھنے والوں میں ہاجرہ مسرور اور ابراہیم جلیس کے علاوہ میں بھی شامل تھا۔ ساحر لدھیانہ سے اکیلا بمبئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس میں خود اعتمادی کی بہت کمی تھی۔ اس کی والدہ بھی اسے تنہا بمبئی بھیجنے کے سلسلے میں متعامل تھی، چنانچہ مجھے بجلی کے محکمے میں ملنے والی نئی نوکری چھوڑ کر اس کے ساتھ عازم بمبئی ہونا پڑا۔ اس نے میری تقرری کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے اپنا سفر 15-20 روز تک مؤخر کیا اور سیٹھ کی طرف سے میرا تقرر نامہ ملنے کے بعد ہی ہم بمبئی گئے تھے۔ قیام پاکستان کے وقت وہ بمبئی سے دہلی پہنچا اور وہاں سے 19 اگست کو بمبئی سے لدھیانہ اور وہاں سے اپنے گاؤں گیا تو فسادات کی زد میں مجھے وہاں سے بھاگ کر نگورو کیمپ میں پناہ لینا پڑی، جہاں 2-3 ماہ پھنسا رہا اور کہیں نومبر میں دھکے کھاتا ہوا لاہور پہنچا۔ اس کے بعد بھی جون 48 تک جب وہ واپس ہندوستان گیا ہم ایک ساتھ رہے۔ ایبٹ روڈ لاہور پر ہم نے جو مکان الاٹ کرایا تھا وہ اس کے نام پر تھا اور اس کے 3 مکین تھے، ساحر، اس کی والدہ اور راقم الحروف یعنی حمید اختر۔ جب وہ واپس ہندوستان گیا میں ایک سیاسی مہم پر کراچی گیا ہوا تھا۔ میں موجود ہوتا تو وہ شاید پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ اتنی آسانی سے نہ کر سکتا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ اسے ڈرا دھمکا کر ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ میری غیر موجودگی میں وہ کسی سے مشورہ بھی نہ کر سکا اور گھبرا کر یہاں سے چلا گیا۔ شاید اس کے لیے یہی بہتر تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ جس شخص سے برسوں شب و روز کا ساتھ تھا اس سے 30-35 برس ملاقات ہی نہ ہو سکی۔ میں سیاسی کاموں میں مصروف رہا، 2-3 بار قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں اور سرے کام دربار میں بدنام ہونے کی وجہ سے برسوں پاسپورٹ سے محروم رہا، اور جب پاسپورٹ ملا تو اس میں شامل ممالک میں ہندوستان شامل نہیں تھا۔ بھارت جانے کے لیے الگ سے اجازت لینا پڑتی تھی۔ 1977-78 77-78 میں جب ساحر کی والدہ کی رحلت اور خود ساحر کے ہارٹ اٹیک کی زد میں آنے کی خبریں ملیں تو بڑی کوششوں اور سفارشوں سے بھارت جانے کی اجازت ملی۔ چنانچہ میری بیوی، میں اور عمیر میرا بیٹا جو اس وقت 6 سال کا تھا، ہم نے ہندوستان کا سفر کیا اور تقریباً 2 ہفتے اس کے ساتھ اس کے گھر پرچھائی میں مقیم رہے۔ میرا خیال ہے شاید صحیح تلفظ پرچھائیاں ہے۔ بہرحال جی، مگر شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے اور مال و دولت میں کھیلتا ہوا یہ ساحر وہ نہیں تھا جو 1948 میں ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔
اب وہ بظاہر کوئی اور ہی شخص تھا۔ بمبئی کے دوستوں میں اس کے بارے میں طرح طرح کے قصے مشہور تھے۔ لوگ اس سے ملنے سے گھبراتے تھے۔ دوستوں سے اس کا سلوک اچھا نہیں تھا۔ وہ سخت چڑچڑا اور مردم بیزار ہو چکا تھا۔ میں بمبئی جانے سے قبل ایک ہفتہ دہلی میں رہا، جہاں بمبئی کے دوستوں کے یہ پیغام مسلسل ملتے رہے کہ میں ساحر کے پاس قیام کرنے کی غلطی نہ کروں، بلکہ دوستوں نے میرے ٹھہرنے کا انتظام دوسری جگہ کر کے مجھے اس کی اطلاع بھی دے دی۔ مگر میرے اس سفر کا تو مقصد ہی اس سے ملنا تھا، چنانچہ میں سیدھا اس کے گھر پہنچ گیا۔ تھوڑی سی پریشانی بھی تھی، میری بیوی تو اسے نہیں جانتی تھی، اس لیے اس کے سامنے شرمندہ ہونے کا ڈر بھی تھا۔ جب بمبئی سینٹرل اسٹیشن پر ہمیں لینے کوئی بھی نہ پہنچا تو یہ پریشانی اور بڑھ گئی، کیونکہ میں دہلی سے اسے بذریعہ ایکسپریس ڈاک اپنی آمد کے پروگرام سے مطلع کر چکا تھا اور کسی کو اسٹیشن بھیجنے کی تاکید بھی کی تھی۔ یہ 31 دسمبر 1978 یعنی 78 کی صبح تھی۔ بمبئی سینٹرل اسٹیشن سے ٹیکسی لے کر اس کے گھر کی طرف روانگی کے وقت میں سوچ رہا تھا کہ شاید دوستوں نے اس کے پاس جانے سے ٹھیک ہی منع کیا ہو، مگر گھر پہنچا تو وہ سو رہا تھا۔ جگایا تو بڑی محبت اور گرم جوشی سے ملا۔ کسی کے اسٹیشن پر نہ آنے کی وجہ بعد میں معلوم ہوئی، جب میں نے ڈرائنگ روم میں میز پر بہت سے ایسے لفافے پڑے ہوئے دیکھے جنہیں کھولنے کی تکلیف تک نہیں کی گئی تھی۔ انہی میں دہلی سے بھیجا ہوا میرا وہ بند خط بھی پڑا تھا جس میں نے اپنی آمد کی اطلاع دی تھی۔ اس پر 2 روز قبل کی بمبئی کی مہر لگی تھی، مگر ساحر نے اسے کھولا ہی نہیں تھا۔ ان 15 دنوں میں وہ آہستہ آہستہ کھلا۔ کبھی کبھار اس میں لدھیانہ والے اور 1946-47 کے بمبئی والے ساحر کی جھلک نظر آتی، مگر ایسا ایک آدھ لمحے ہی کے لیے ہوتا۔ بالعموم وہ بدلا ہوا نظر آیا۔ اس سے لدھیانہ کے ان پرانے دوستوں، موسیقار جے دیو ورما اور آرٹسٹ ہری کشن کا، جو ان دنوں بمبئی میں مقیم تھے، پتہ پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ ان سے لڑائی ہے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں ان سے ملوں۔ بعد میں جے دیو کا فون نمبر تو مجھے ساحر ہی کی ایک پرانی ڈائری سے مل گیا۔ اس سے رابطہ ہو گیا اور ہم نے پورا ایک دن اس کے ساتھ گزارا۔ البتہ ہری کشن سے ملاقات نہ ہو سکی، جس کا مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا۔ ان دنوں میں نے اسے لاہور آنے پر رضامند بھی کر لیا۔ میں نے اسے کہا، لاہور کے تمہارے پرانے دوست تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، تم آ جاؤ تو جشن رہے گا۔ اس نے وعدہ کیا، شاید آ بھی جاتا، مگر زندگی نے مہلت نہ دی۔ اس کے انتقال کے 2-3 برس بعد دہلی میں امرتا پریتم سے ملاقات ہوئی تو ساحر کا بہت ذکر رہا۔ اس ملاقات کا احوال بیان کرتے ہوئے جب میں نے اپنے کالم میں ساحر کا کچھ اس طرح ذکر کیا کہ اس میں ساحر کی عادات اور شخصیت کے بارے میں ہلکی سی تنقید بھی کی گئی تھی۔ اس کالم کی اشاعت کے بعد جب مجھے قارئین کی بہت بڑی تعداد کی طرف سے خاصے سخت قسم کے خطوط ملے جن میں ساحر کے بارے میں نکتہ چینی پر ناپسندیدگی کا اظہار تھا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارا یہ مرحوم دوست تو آج بھی ہزاروں پاکستانیوں کے دلوں میں بستا ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو یہ جان کر کتنا خوش ہوتا، اس کا اندازہ میں ہی کر سکتا ہوں۔ پھر انہی دنوں ایک اور واقعہ پیش آیا، اور وہ یہ کہ ہمارے ایک دوست جو ساحر سے کبھی ملے بھی نہیں تھے، اس کے حالات زندگی پر ایک کتابچہ تحریر کر کے وہ مجھ سے اس پر دیباچہ لکھوانے آ گئے۔ ان کا بیان تھا کہ لاہور کے ایک پبلشر نے ان سے ساحر کے بارے میں کتاب لکھنے کی فرمائش کی ہے، کیونکہ بقول اس کے لوگ ساحر کی زندگی کے متعلق زیادہ سے زیادہ حقائق جاننا چاہتے ہیں۔ میں نے اسی وقت یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے دوست اب مرحوم کرشن ادیب لدھیانوی نے ساحر کی رحلت کے 1-2 سال بعد جذبات سے بھرپور جو کتاب ساحر یادوں کے آئینے میں قریب قلم برداشتہ لکھی ہے، اور جسے ماڈرن پبلشنگ ہاؤس 9 گولا مارکیٹ دریا گنج دہلی نے شائع کیا ہے، اس کو یہاں پاکستان میں ضرور چھپنا چاہیے، اس لیے کہ قیام پاکستان اور پاکستان سے ساحر کی دوبارہ ہندوستان روانگی کے بعد کرشن ادیب کا رابطہ ساحر سے زیادہ رہا ہے۔ پھر وہ نہایت سچا اور کھرا انسان ہے، اچھا شاعر ہونے کے علاوہ۔ اس نے اپنے متذکرہ کتاب میں جو کچھ لکھا ہے
وہ اس قابل ہے کہ پاکستان کے قارئین تک اسے پہنچایا جائے، لیکن میری بیماری اور ذاتی پریشانیوں کی وجہ سے اس ارادے کو عملی جامہ نہ پہنایا جا سکا، اور میری خواہش کے باوجود یہ کتاب یہاں شائع نہ ہو سکی۔ 2-3 برس گزرنے کے بعد گزشتہ سال یعنی 1999 میں ایسی ہی ایک اور دلچسپ صورتحال کا سامنا ہوا۔ جرمنی میں مقیم پاکستانی نژاد افسانہ نگار خاتون نعیمہ ضیاء الدین کے افسانوں کا مجموعہ منفرد، جو ہندوستان میں چھپا ہے، کسی نے مجھے بھجوایا۔ میں نے مطالعہ کیا تو یہ افسانے مجھے بہت پسند آئے، جس کا اظہار میں نے اپنے اخباری کالم میں بھی کیا۔ میں کالم روک کر عرض کر دوں کہ یہ جو افسانے حمید صاحب نے ذکر کیا ہے محترمہ کا، منفرد، یہ کتابوں کی مشہور ویب سائٹ ریختہ پر موجود ہے۔ میں اس کا لنک آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں نے خود بھی مطالعہ کیا، مجھے یہ بڑے اچھے لگے ہیں۔ جرمن معاشرت کے پس منظر میں محترمہ نعیمہ نے بڑے اچھے افسانے لکھے ہیں۔ اگر آپ کو ادب کا شوق ہے تو آپ ریختہ کی سائٹ پہ جا کے یہ افسانے پڑھ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ حمید اختر لکھتے ہیں، جی میں نعیمہ کو جانتا تک نہیں تھا، البتہ اس کی کچھ کہانیاں پہلے سے پڑھ رکھی تھیں، اور مجھے اس کا انداز تحریر ہمیشہ اچھا لگا تھا۔ بہرحال یہ کالم کسی نہ کسی طرح نعیمہ کے پاس جرمنی پہنچ گیا تو اس نے مجھے شکریہ کا خط لکھا۔ اس رسمی شکریہ کے ساتھ اس نے ساحر کے تعلق اور واسطے سے جو کچھ لکھا وہ میرے لیے خاصا حیران کن تھا۔ نعیمہ نے مجھے لکھا تھا، آپ سے ایک غائبانہ رابطہ اور بھی ہے کہ آپ کو ساحر لدھیانوی سے کہ جنہیں میں ساحر اعظم کہتی اور مانتی ہوں، شرف دوستی حاصل ہے۔ میرے لیے وہ شخصیات تو خیر محترم و معتبر ہیں ہی جنہیں ساحر سے نسبت رہی ہے، میرے لیے تو وہ جگہ اور اشیاء بھی انتہائی دل نواز اور روح افزا ہیں جو اس جیسی شخصیت سے ذرا سی وابستگی بھی رکھتی ہیں۔ یہ رائے ادب کے کسی عام قاری یا فلمی گیتوں کے رسیا کی نہیں ہے، بلکہ نعیمہ کی ہے، جو خود ایک معروف ادیبہ ہیں، اور ابھی پچھلے سال ہی انہیں لاس اینجلس کے ادبی مرکز کی طرف سے بہترین افسانہ نگار تسلیم کرنے کے بعد $5000 کا انعام دیا گیا ہے۔ اس کے متذکرہ خط کے ذریعے اس کا سحر کے لیے نعیمہ کے خراج کے بعد تو گویا یادوں کے سارے چراغ ایک دفعہ پھر روشن ہو گئے۔ ایک بگڑے ہوئے بڑے زمیندار کا بیٹا، جس کی پرورش اس کی متعلقہ ماں نے نہایت ہی برے حالات میں کی، جس نے جگراؤں پل لدھیانہ کے پاس ریلوے لائن کے بالکل ساتھ واقعہ 2.5 مرلے کے مکان میں بچپن اور جوانی کے دن گزارے، جس کی تعلیم اور پرورش اس کے 2 ماماؤں، ماموں کی جمع، کی بھیجی ہوئی رقوم سے ہوئی، اور جو اپنی ابتدائی زندگی ہی میں طبقاتی معاشرے کے اونچ نیچ سے پوری طرح آگاہ ہو گیا تھا، میری نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ شعر گوئی کی مشق کے ساتھ اس نے بڑا اور عظیم شاعر بننے کی آرزو کم ہی کی تھی، البتہ فلمی نغمہ نگار کی حیثیت سے بڑا نام پانے کی خواہش کا اظہار وہ ہمیشہ ہی کرتا رہا تھا۔ غربت سے نجات پانے، بے حساب دولت کمانے اور شہرت اور عزت کے حصول کے خواب اس نے اپنی طالب علمی کے زمانے ہی سے دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ یہی اس کی منزل تھی، جسے بالآخر اس نے پا ہی لیا۔ لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس نے کیا کچھ کیا، کیا کھویا اور کیا پایا، کیسے کیسے پاپڑ بیلے، اسے کس قسم کے بدترین حالات کا سامنا کرنا پڑا، اس کا اندازہ کرشن ادیب کی متذکرہ کتاب کے، جسے بہرحال اب پاکستان میں شائع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مطالعے سے آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس کی جدوجہد کا یہ دور ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، کیونکہ ہمارا اس کا ساتھ تو جون 1948 کے بعد ختم ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کا زمانہ، اس کے پہلے معاشقے کا انجام، اور پھر اس کے متعدد معاشقے اور ان سے اس کے فرار کے، البتہ ہم چشمدید گواہ ہیں۔ اس زمانے کے متعلق غور کرتا ہوں تو یادوں کے کئی دریچے کھل جاتے ہیں، جن میں سے کچھ ذکر کرنے سے اس کے چاہنے والوں کو شاید اس کی شخصیت کا اندازہ کرنے میں آسانی رہے گی، اور اس کی بہت سی جہتیں سامنے آ جائیں گی۔ وہ بہت دبلا پتلا بلکہ کمزور قسم کا نوجوان تھا، البتہ اس کا قد،
تقریباً 6 فٹ تھا۔ سفید پتلون قمیض اس کا پسندیدہ لباس تھا۔ پاؤں میں وہ انگوٹھے والی چپل پہننے کو ترجیح دیتا۔ ابتدائی زمانے میں اسے اپنے بد شکل ہونے کا بہت احساس رہتا تھا، حالانکہ وہ اگر خوبصورت نہیں تھا تو بدصورت بھی ہرگز نہ تھا۔ چہرے پر چیچک کے بہت ہلکے سے داغ تھے جو بہت غور سے اور قریب سے دیکھنے پر ہی نظر آتے۔ ناک خاصی لمبی تھی، مگر اس کی شکل و صورت کا مجموعی تاثر خاصا خوشگوار تھا۔ اگر کوئی کمی تھی تو وہ اسے اپنی خوش لباسی اور بزلہ سنجی سے بخوبی پوری کر لیتا تھا۔ ساحر نے متعدد عشق کیے، مگر اس کام میں وہ سنجیدہ کم ہی رہا۔ وہ معاشقے سے زیادہ اس کا ذکر کرنے بلکہ ڈنڈورا پیٹنے میں دلچسپی لیتا تھا، اور بالعموم اس کے نتیجے میں وہ ایک آدھ نظم لکھنے کے بعد وہ فرار کی راہیں ڈھونڈنے لگتا تھا۔ پریم ناتھ کی لڑکی سے جو اس کی کلاس فیلو تھی، اس کے سب سے پہلے عشق کا خاتمہ محبوبہ دل نواز کی موت پر ہوا، جس پر اس نے سرزمین یاس کے عنوان سے نظم لکھی۔ امرتا پریتم سے لاہور میں ملاقاتیں شروع ہوئیں تو مادام لکھی۔ ایشر کور کے بارے میں البتہ اس کی 2-3 نظمیں ہیں۔ اس میں بھی یہ ہوا کہ یہ لڑکی عشق میں زیادہ سنجیدہ ہو گئی اور اپنا گھر چھوڑ کر اس کے ہاں آ گئی، مگر ساحر یہ خطرہ لینے کے لیے تیار نہ ہوا تو وہ چلی گئی۔ گھر نہیں جا سکتی تھی، اس لیے لدھیانہ سے بعد میں بمبئی گئی اور وہاں پر مقیم اپنے ایک پرانے عزیز سے شادی کر کے گھر بیٹھ گئی۔ یہ 1943-44 43-44 کی بات ہے۔ اس کے بعد بمبئی ساحر کی منزل قرار پائی، جہاں اسے 1946 میں جانے کا موقع ملا، مگر اگست 1947 تک بمبئی میں ایشر کور سے اس کی ملاقات نہ ہو سکی۔ یہ ملاقات اس کی توقع کے عین مطابق دوبارہ اس کے بمبئی جانے اور فلمی نغمہ نگار کی حیثیت سے مشہور ہونے کے بعد ہوئی، مگر یہ ملاقات دیر پا تعلق کی بنیاد نہ بن سکی، کیونکہ ایشر کور کے خامد کو یہ صورتحال پسند نہیں تھی۔ اس نے 2-4 ملاقاتوں کے بعد ساحر سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ یا تو اپنی محبوبہ اور اس کی بیوی کو ساتھ لے جائے یا پھر دوبارہ ادھر کا رخ نہ کرے۔ ساحر نے دوسرا راستہ قبول کر لیا۔ فلم بازی کے گانے ہٹ ہوئے اور اس کے بعد کامیابی پر کامیابی حاصل کرنے اور دولت، شہرت اور عزت پانے کے بعد بھی یہ سلسلہ برابر چلتا رہا۔ اس کا نام کبھی سدھا ملہوترا کے ساتھ آیا تو کبھی لتا منگیشکر کے ساتھ، مگر اس نے ایسے کسی بھی تعلق کو مستقل شکل دینے یا اپنا گھر بسانے پر کبھی توجہ نہیں دی۔ آخری عمر میں اس کی مردم بیزاری کی وجہ بھی غالباً یہی تھی۔ اس نے شادی کر کے ایک نارمل انسان کی طرح زندگی بسر نہیں کی، اس لیے سب کچھ حاصل کرنے کے بعد اسے اپنی زندگی بلا مقصد نظر آنے لگی۔ بیوی بچے ہوتے تو شاید اس کا رویہ وہ نہ ہوتا جس کا ذکر میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ ساحر ابتدائی زندگی ہی سے عام نوجوانوں سے مختلف تھا۔ اس نے جس وقت شعر کہنا شروع کیے وہ دوسری جنگ عظیم کا زمانہ تھا۔ سوویت روس پر نازی جرمنی کے حملے کے بعد دنیا بھر کے ادیبوں، شاعروں اور فنکاروں نے اس کرے کو فسطائیت کے خطرے سے بچانے کے لیے جس جدوجہد کا آغاز کیا، ساحر اس میں شامل رہا۔ اس زمانے میں اس نے اس موضوع پر نہ صرف نظمیں لکھیں بلکہ نثری مضامین بھی تحریر کیے اور کچھ ایسے مضامین کے تراجم بھی کیے جو جمہوری دنیا کو فسطائیت کے خطرات سے خبردار کر رہے تھے۔ عام زندگی میں وہ خاصا خوش گفتار بلکہ بزلہ سنج تھا۔ اس زمانے میں اگرچہ موٹر کاریں زیادہ نہیں تھیں، لیکن اگر کبھی وہ کسی کار کے سامنے آ جاتا تو وہ راستے سے نہ ہٹتا بلکہ بڑی حقارت سے کہتا، کار والے کو راستہ بدلنا چاہیے، میں کیوں راستہ دوں۔ خواتین کے بارے میں اس کا رویہ ہمیشہ شک و شبے کا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ لڑکیاں پسند تو شاعروں کو کرتی ہیں، مگر شادی کے لیے کوٹھی اور کار والا نوجوان ڈھونڈتی ہیں۔ اس کا یہ الزام شاید درست ہی ہو، مگر ظاہر ہے اس میں برائی کیا ہے۔ اس معاشرے میں خواتین اگر تحفظ کے لیے پیسے والے نوجوان کو بھوکے ننگے فنکاروں پر ترجیح دینے پر مجبور ہیں تو انہیں اس کے لیے قصوروار ٹھہرانا زیادتی ہوگی۔ مگر ساحر کو خواتین سے یہی شکایت رہی، اور جب وہ خود کار اور کوٹھی کا مالک بنا تو اس شک کی وجہ سے شادی پر رضامند نہ ہوا کہ شادی کی خواہش مند خواتین اس سے نہیں بلکہ اس کی دولت، کار اور کوٹھی سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ انہی تضادات اور ذہنی الجھنوں کی وجہ سے
وہ معمول کی زندگی بسر کرنے کے قابل نہ ہو سکا۔ کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ ہم میں جبری علیحدگی نہ ہو گئی ہوتی تو شاید میں اسے سیدھے راستے پر ڈال سکتا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ میری بات مان لیتا، کیونکہ وہ خاصا ضدی انسان تھا، تاہم مجھے یہ خیال اکثر ستاتا ہے۔ بمبئی میں ساحر، جلیس اور میں فلم کمپنی کی طرف سے مہیا کردہ کمرے میں اکٹھے رہتے تھے۔ اس زمانے میں ہماری تینوں کی تنخواہوں کی مجموعی رقم 1200 بنتی تھی، جو ہم مشترکہ طور پر خرچ کرتے تھے۔ اس میں بھی وہ ہمیشہ فضول خرچی کا مظاہرہ کرتا۔ مثلاً ہم کمپنی کے دفتر سے کھانا کھانے کے لیے نکلتے تو وہ بس میں بیٹھنے کی بجائے ٹیکسی پر سفر کرنے کو ترجیح دیتا، حالانکہ اس زمانے میں بمبئی کی بس سروس نہایت اعلیٰ اور بسیں بہت آرام دہ ہوا کرتی تھی۔ اس کی دلیل یہ تھی کہ وہ ٹیکسی کے لیے زیادہ دام جسمانی آرام کے لیے ادا نہیں کرتا، بلکہ آواز دے کر ٹیکسی کو انگوٹھے کے اشارے سے بلانے میں جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، اس کے لیے اس سواری سے کام لیتا ہے۔ ان فضول خرچیوں کی وجہ سے پیسے ختم ہو جاتے تو وہ مجبوراً بس میں سفر کرنے پر بھی تیار ہو جاتا، لیکن بس سٹینڈ پر ہر 5 منٹ بعد آنے والی بس میں بیٹھنے سے پہلے وہ یہ دیکھتا کہ بس میں بالوں میں پھولوں کا گجرا پہنے کوئی ایسی خاتون بھی بیٹھی ہے جس کی عقبی نشست خالی ہو۔ مہاراشٹر میں تقریباً سبھی خواتین سر کے بالوں میں پھولوں کا جوڑا سجا کر گھر سے نکلتی ہیں، اور بمبئی کی بسوں میں مردانہ زنانہ الگ الگ نشستیں نہیں ہوتی تھیں۔ ساحر ایسی خاتون کی تلاش میں 2-3 بسیں مس کر دیتا جس میں جوڑے والی خاتون کی عقبی نشست خالی نہ ہو، جہاں جا کر ہم بیٹھ سکتے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کسی ایسی خاتون کی برابر والی نشست پر ہرگز قابض نہ ہوتا، بلکہ اس کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر اور لمبی لمبی سانسیں لے کر پھولوں کی خوشبو سے لطف اندوز ہوتا رہتا۔ وہ اکثر عجیب و غریب حرکتیں کرتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ اندھیری میں ہم کرشن چندر کے گھر سے واپس مقامی ریل کے اسٹیشن کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کوٹھی پر کرایہ کے لیے خالی ہے کا بورڈ نظر آیا۔ ہمیں مکان کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کوٹھی کے ایک سرے پر اس گھر کے نام بل دے ڈیئر کا بورڈ بھی آویزاں تھا، جسے دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا اور کہنے لگا، بس یہ کوٹھی کرائے پر لے کر ہی اس میں رہیں گے۔ کیوں بھائی؟ ہم نے پوچھا۔ اس لیے کہ دوستوں کو اپنے نئے ایڈریس سے مطلع کریں گے، جو اس طرح ہوگا: ساحر لدھیانوی، بل دے ڈیئر، ورسوا روڈ، اندھیری، بمبئی۔ تو ان پر بڑا روب پڑے گا۔ ہم لوگوں نے بہت سمجھایا کہ ہم مرکزی بمبئی میں مفت رہائش کے مزے لوٹ رہے ہیں، کرایہ پر مکان لینے میں کرائے کے علاوہ آمد و رفت کے اخراجات بھی بڑھیں گے، مگر وہ نہ مانا۔ خیر، 200 روپے ماہوار پر یہ کوٹھی لے لی، 100-150 روپے ماہوار کا کرائے پر فرنیچر بھی حاصل کیا۔ اتنی ہی رقم شہر آنے جانے پر صرف ہونے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 15-20 روز بعد نوبت فاقہ کشی تک پہنچی، اور بمشکل مہینہ بھر گزارنے کے بعد ہمیں وہاں سے بھاگ کر پھر اپنی پرانی جائے رہائش پر آنا پڑا۔ سیاسی اور ادبی مباحث میں وہ فقرے بازی میں مہارت کا ہمیشہ اچھا خاصا مظاہرہ کرتا تھا۔ ایک محفل میں ایک کانگریسی نوجوان بڑی جوشیلی تقریر کے دوران بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ہندوستان بہت ترقی کرے گا۔ آخر ایک صاحب نے اس سے پوچھا کہ ہندوستان کیوں کر ترقی کرے گا، بیشتر اس کے کہ وہ جواب دیتا۔ صاحب نے کہا، ہندوستان واقعی بہت زیادہ ترقی کرے گا، کیونکہ یہ بہت زیادہ پسماندہ ہے۔ اس پر بحث کا رخ ہی بدل گیا۔ بعض باتوں میں اس کا رویہ عجیب و غریب تھا۔ مثلاً اس کا خیال تھا کہ لڑکیاں السلام علیکم کہتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، ان کے منہ سے نمستے یا آداب کے الفاظ زیادہ اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ میٹرک اس نے لدھیانہ کے خالصہ ہائی اسکول سے کیا تھا۔ اس اسکول کے نہایت موٹے اور دلچسپ سکھ ہیڈ ماسٹر کے درجنوں لطیفے اور فقرے اسے یاد تھے، جنہیں وہ مسلسل دوستوں کو سناتا رہتا۔ یہی نہیں، وہ شعر تو بغیر فرمائش کے کبھی نہیں سناتا تھا، لیکن نثری مضامین، بالخصوص اپنے لکھے ہوئے اداریے، دوستوں کو بار بار سنا کر خوش ہوتا۔ لاہور میں 1944-45 کے دوران اسے ادب لطیف اور شاہکار کے اداریے لکھنے کا موقع ملا تو ہم سب کی شامت آ گئی،
اس لیے کہ ہمیں عشائد سے پہلے یہ شاہکار بار بار سننے پر مجبور ہونا پڑتا۔ بمبئی کے قیام کے دوران وہاں سے علی سردار جعفری کی عدالت میں نیا ادب کے نام سے ایک ادبی رسالہ نکلتا تھا جو ترقی پسند ادب کا ترجمان تھا۔ 1946 کے اوائل میں سردار جعفری کو کسی ذاتی کام سے فوری طور پر لکھنؤ جانا پڑا۔ پرچہ تیار تھا، صرف اداریہ لکھ کر اسے پریس بھیجنا تھا۔ سردار جعفری نے یہ ذمہ داری ساحر پر ڈال دی۔ اس نے بڑی محنت سے ایک روز اداریہ لکھ کر اسے نبھایا، البتہ ہم سب کو فردن فردن یہ شاہکار سنا کر ہم سے داد بھی وصول کرتا رہا۔ ان دنوں کمپنی کی طرف سے دیے گئے اس کمرے میں ساحر، جلیس اور میرے علاوہ کمپنی کا مینیجر وریندر دیو دیاس بھی ہمارے ساتھ مقیم تھا۔ یہ ہمارا ہم عمر تھا اور لاہور FCC کالج سے تازہ MA کر کے آیا تھا۔ بعد میں اس نے انڈین سول سروس جوائن کر لی تھی اور مدت تک بمبئی میں سینسر بورڈ کا چیئرمین بھی رہا۔ دوردرشن کے ابتدائی دنوں میں دکھائی جانے والی اکثر فلموں کے سینسر سرٹیفکیٹس پر MD ویاس کے دستخط ہی ہوتے تھے۔ 70 کے عشرے کے آخر میں وہ لکھنؤ کا کمشنر تھا اور وہیں اس کا انتقال ہوا۔ وریندر کو انگریزی اور ہندی پر عبور حاصل تھا۔ پنجابی اس کی مادری زبان تھی، اردو اسے بالکل نہیں آتی تھی، البتہ وہ ہم پر ڈالنے کے لیے سنے سنائے اردو کے مشکل اور موٹے الفاظ گفتگو میں ضرور استعمال کیا کرتا تھا۔ ساحر اسے بھی اپنا لکھا ہوا نیا ادب کا یہ اداریہ 2 دفعہ سنا چکا تھا۔ اگلے روز کسی بہانے جب اس نے تیسری دفعہ اسے اپنا یہ کارنامہ سنانے کی کوشش کی تو دریندر نے سخت احتجاج کرتے ہوئے کہا، یار بس کر، اب تو یہ تیرا ایڈیٹوریل میرے دماغ کے نیل کنویں میں گھس گیا ہے۔ ایک روز وارڈن روڈ پر سامنے سے آتی ہوئی ایک نہایت خوبصورت گوری چٹی لڑکی کو دیکھ کر اس نے نعرہ لگایا، واہ واہ، کیا شعلہ آبنوس سامنے سے چلا آ رہا ہے۔ سیاسی طور پر ساحر بہت صاف ذہن کا مالک تھا۔ تحریک پاکستان کے دوران اس نے بھی ہماری طرح کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی ہدایت پر قیام پاکستان کی جدوجہد میں حصہ لیا، مگر وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ ہمارا اصل کام پاکستان بننے کے بعد شروع ہوگا، کیونکہ اس وقت جاگیردار اور مولوی مل کر لوگوں کا استحصال کریں گے اور اپنے حقوق مانگنے والے محنت کشوں سے کہیں گے کہ تم اس پیغمبر کی امت ہو جس نے پیٹ پر پتھر باندھ کر محنت کی، تم بھی اس سنت پر عمل کرو اور زیادہ معاوضہ مت مانگو۔ مجھے اس امر کا اعتراف ہے کہ اس وقت ہم اس بات کو محض اس کی شاعرانہ سوچ تصور کرتے تھے، مگر بعد کے زمانے میں یہ ثابت ہو گیا کہ وہ سچ کہتا تھا۔ اس کی اس حقیقت پسندانہ سوچ کے گواہ قیوم لیگ کے یزدانی ملک جیسے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ عملی سیاست سے وہ ہمیشہ دور بھاگتا رہا۔ ظاہر ہے کہ یہ اس کا میدان نہیں تھا، مگر ذہنی طور پر وہ واضح سیاسی ترجیحات رکھتا تھا۔ اب یہ لوگ کہاں ملیں گے؟ وریندر تو ساحر کی وفات سے، یہ کہیں وریندر لکھا ہے کہیں دریندر لکھا ہے، میرا خیال ہے دریندر لفظ MD ویاس دریندر ہی ہوگا جی۔ دریندر تو ساحر کی وفات سے بھی 1.5-2 برس قبل چلا گیا تھا۔ اس سے ملنے کی حسرت دل ہی میں رہی۔ جیدیو ورما بھی چند برس پہلے وفات پا گیا۔ لدھیانہ کے ابتدائی دوستوں میں ابن انشا بہت پہلے ساتھ چھوڑ گیا۔ جلیس بھی نہ رہا۔ ساحر کی رہائشی عمارت پرچھائیاں ان دنوں خالی پڑی ہے۔ یہ 3 منزلہ محل نما عمارت بمبئی کے بہت مہنگے علاقے جوہو میں سمندر کے کنارے واقع ہے۔ اس شہر میں اور بھی 2-3 فلیٹ ساحر کی ملکیت تھے۔ میں نے 1979 میں اس کے پاس قیام کے دوران اس کی گرتی ہوئی صحت کے پیش نظر اس سے پوچھا تھا کہ اس نے اس جائیداد کا کیا سوچا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ اس کے بارے میں وصیت لکھ چکا ہے اور اس کا زیادہ حصہ فلاحی اداروں کو ملے گا، مگر اس کی وفات کے بعد اس کی کوئی وصیت دستیاب نہ ہوئی۔ چنانچہ کچھ عرصے اس کی ماموزاد بہنیں انور سرور وہاں رہیں، پھر یہ دونوں بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں اور اس وسیع عمارت پر
کئی برس صابر دت کا قبضہ رہا، جہاں اس نے ساحر پبلشنگ ہاؤس قائم کر رکھا تھا۔ اب وہ بھی نہیں رہا، اور یہ معلوم کر کے مجھے سخت کوفت ہوئی کہ اب ساحر کی جائیداد سنبھالنے والا کوئی فرد بشر بھی موجود نہیں ہے۔ الہ آباد میں اس کے 2 ماموں رہتے تھے، ان کی اولادیں بھی زندہ نہیں ہیں، اور ایک طرح سے اس کی کروڑوں کی یہ جائیداد لوارس پڑی ہے، اور اپنے مالک اس بڑے شاعر کی یاد میں سرنگوں ہے۔ منیر نیازی نے ٹھیک ہی کہا ہے، عبرت سرائے دہر ہے اور ہم ہیں دوستو۔ جناب حمید اختر کی یادوں اور باتوں پر مبنی کالم ختم ہوا۔ اخباری کالم پڑھنے میں تو 4-5 منٹ لگتے ہیں، لیکن اس کو تصویری شکل یا ڈاکومنٹری ٹائپ بنانے میں 35-40 منٹ لگ گئے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ دیکھنے کی صورت میں اتنا لمبا ہو جائے گا۔ بہرحال یہ ایک تجربہ صحیح، اور تجربات کرتے رہنا چاہیے۔ اخبارات میں چھپنے والے کالم دوسرے دن ردی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، لیکن ان ردی کالموں میں بعض اہمیت کے لحاظ سے بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ جناب حمید اختر کا یہ کالم بھی انہی میں سے ایک ہے۔ دوسرے یہ کہ ایسے کالم ہر کسی کی دسترس میں نہیں ہوتے۔ کتابوں کا بھی یہی حال ہے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں کتابوں کی مانگ کم ہو گئی ہے، اس لیے پبلشر بھی عموماً ایک دفعہ ہی کتاب چھاپتے ہیں، اس کے بعد وہ کتاب نایاب ہو جاتی ہے۔ ایک اور بات، اردو سمجھنے والے بہت ہیں، لیکن اس کو پڑھنے والے خصوصاً انڈیا میں اتنے نہیں ہیں۔ اس خیال سے بھی یہ نیا تجربہ کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے، تاکہ اگلے کسی کالم پر کام شروع کیا جا سکے۔ ایک اور بات، یہ سب کرنے کے بعد جب میں نے خود یہ کالم سنا تو پڑھنے میں مجھ سے تلفظ کی کچھ غلطیاں ہو گئیں۔ شروع میں نے کہا ہے کالم کا نام ہے، نام کی بجائے مجھے عنوان یا ٹائٹل کہنا چاہیے تھا۔ اسی طرح سرے کام دربار کی بجائے سرکار دربار کہنا چاہیے تھا۔ یہ چونکہ غلط چھپا تھا، مجھے روانی میں پڑھنے میں پتہ نہیں چلا۔ جد و جہد کہنا چاہیے تھا، جد و جہد کہا گیا ہے۔ ایشر کور، یہ شاید ایشر کور بھی ہو سکتا ہے۔ ایک جگہ میں نے عقبی لفظ بولا ہے، عقبی نشست، یہ غلط ہے، عقبی نشست ہوتا ہے، عقب یعنی پیچھے۔ کتاب میں بیشتر چھپا ہے اور میں نے اسی طرح پڑھ دیا ہے۔ بیشتر کے میں نے زیادہ کے ہیں، صحیح لفظ پیشتر یعنی پہلے۔ ایک جگہ الفاظ روب ڈالنے کے لیے اس میں لفظ روب پڑھنے سے رہ گیا ہے۔ ساحر کی رہائش گاہ، کتاب میں ہر جگہ پرچھائی چھپا ہے، جبکہ اصل لفظ پرچھائیاں ہے، جو کہ ساحر کی ایک مشہور نظم کا عنوان ہے۔ پرچھائیاں یعنی یہ بلڈنگ اب کس حال میں ہے؟ بمبئی کا کوئی دوست ضرور کمنٹس میں بتائے۔ پڑھنے میں مجھ سے مزید غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، خصوصاً تلفظ کی، کیونکہ کچھ الفاظ صرف لغات ہی میں ہوتے ہیں، عام بول چال میں کبھی سننے میں نہیں آئے، اس لیے ان لغوی الفاظ کو ہر کوئی اپنے انداز اور خیال میں پڑھتا ہے۔ بہرحال جی، ان سب غلطیوں کی معذرت، آئندہ ان کو ختم تو نہیں، کم کرنے کی ضرور کوشش کی جائے گی۔ خوش رہیے، سلامت رہیے، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے۔ سید وجی الحسن بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔